تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ عورت کے پاس زیادہ جانا 3 جان لیوا بیماریوں کا باعث ہے: جلد بوڑھا ہو جانا، جسم کا کمزوری پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ مرد کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو: اول حسن اخلاق، دوم طاقتور بدن، سوم بدن پر بال، چہارم سنجیدہ مزاجی۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ ہی نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، اس کی حیا اور اس کی پارسائی کو اوڑھ لو، تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ایک نہ معاف کرنے والا جرم ہے۔ دنیا میں اگر مردانہ زندگی حاصل نہ ہو تو مردوں کی جان دینا ہی زندگی ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت باقی ہے، وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، بس اسے کوئی ہدایت دینے والا ہو۔ دنیا کی زندگی مختصر ترین اور آسان ہے جبکہ قبر کی حیات طویل ترین اور دشوار تر ہے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ جس عورت میں دیکھو کہ وہ ہر وقت خاموش اور نظریں جھکائے ہوئے رہتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نکاح کے لیے کوئی مرد ڈھونڈ رہی ہے۔ اس عورت سے نکاح کر لو، وہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گی اور آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ موت کا فرشتہ عزرائیل انسان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نمبر 1 نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، نمبر 2 خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، نمبر 3 تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں: اول لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، دوم بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ اسلام کا سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ جو بندہ عورت کی خواہشات کا رخ بدلنا چاہے وہ بندہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیوب سے آگاہ کرے تو چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو اس کی اس بات پر غصہ نہ ہوگا بلکہ تو اس کا مشکور ہوگا۔ ایک بہت سیانے حکیم صاحب نے بتایا کہ جب آپ کے جسم کا کچھ حصہ سن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ بد زبانی اور طول کلامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا، کیسے، کیوں، کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو۔
جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ 3 طریقے ایسے ہیں جن سے تم بآسانی جان سکتے ہو کہ عورت آپ کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اول، جب تم اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ اپنی چال بدل لے گی۔ دوم، اگر وہ عورت کھڑی ہوگی تو اپنے کھڑے ہونے کا انداز فوراً تبدیل کر لے گی۔ سوم، وہ اپنے لباس درست کرنے لگ جائے گی۔ روز محشر بہت سی حسین صورتیں ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ علامت کالے جادو کی ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے کیے ہوں۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو یہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی جان کی حفاظت کرو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائیں۔ زمین میں بہت سے مدفون لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ عورت اثار کا پتلا ہے، نہ کہ بے وفائی کا مجسمہ ہے۔ نیک عورت بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ اول محنت، دوم اللہ کی عبادت اور سوم نظر جھکا کر چلنا۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی عبادت نماز روزے سے بہتر ہے۔ جس عورت میں 3 علامتیں دیکھو اس عورت سے خبردار رہو۔ جو عورت تیز بولے، جو عورت جھوٹ بولے اور جو عورت خوشامد کرے۔ جس شخص کا دن رات کسی شخص کی دل آزاری کے بغیر گزرا گویا اس نے وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزار دی۔ ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں 2 ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ محبت کی گہری جھیل ہر عورت کے اندر چھپی ہوتی ہے، ضرورت اس جھیل میں پتھر پھینکنے کی ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی کرو گے تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ نمبر 1 نیک بخت، عبادت گزار اور غریب عورت۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، کم سونا۔ ایک جگہ ایسی ہے جو شہوت کی آگ کو تیز کر دیتی ہے اور وہ ہے ایسی سماع یا مجلس
جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی موجود ہوں اور حاضرین مجلس جوان اور اہل غفلت ہوں، اور ایسی مجلس حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ عورت کو پورا کرنا آسان نہیں، لیکن اس کی کلائی اور پیشانی پکڑ لو تو وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو علائش دنیا سے بچائے رکھا۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جس عورت کی ناک پتلی ہو اس سے نکاح کرنے میں 3 فائدے ہیں: دولت کی آمد، خوشیاں کی آمد اور اولاد کی آمد۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے۔ جس نے بیوی کی ہر خواہش حلال روزی سے پوری کر دی وہ جنتی ہے۔ عقل مند وہی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ پہلے دن وہی کرے جو کہ وہ تیسرے روز کرے گا۔ دھوکے باز عورت کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے گی تو خوشامد کرے گی، جب نصیحت کرے تو خود عمل نہیں کرے گی، نمبر 3 جب نقاب کرے گی تو آدھا کرے گی۔ 10 اچھی کتابیں پڑھ کر تب جا کر آپ کو کوئی ایک سیڑھی اوپر چڑھیں گے، اس کے برعکس صرف ایک گندی کتاب پڑھ کر آپ 10 سیڑھیاں نیچے گر جائیں گے۔ عورت سن کر ہی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو اس میں کھو جانا چاہتی ہے، لیکن مرد دیکھ کر پانے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کر کے برباد کر دیتا ہے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ دوم، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم، بدعمل عورت جو تمہیں اس عورت کے مقدر میں دولت ہوتی ہے جس کے بدن پر 2 نشان ہوں: گردن پر تل کا نشان اور پاؤں پر زخم کا نشان۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار، کم سن اور قوت برداشت میں کمی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔